ماں باپ کی خدمت، ماں باپ جیسا میں نے شروع میں بتایا، ایک گنہگار عورت کتے کو پانی پلائے تو اللہ مغفرت کرے، اگر کوئی ماں باپ کو وقت پر خوشی کے ساتھ روٹی کھلائے گا تو اللہ اسے کیا دیں گے، اگر کوئی بیوی کی خدمت کرے تو اللہ اسے کیا دیں گے، اگر کوئی عمر درازوں کی خدمت کرے گا تو اللہ اسے کیا دیں گے۔ خدمت یہ اتنی بڑی سعادت ہے، اللہ ہر ایک کو یہ توفیق نہیں دیتا۔ جب بھی موقع ملے عزیز دوستو یہ غنیمت سمجھیں، کیونکہ خدمت کا قبول ہونا اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلافت کی لگام کو سنبھالا، خلافت کو اپنے ذمے لیا، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک پرچہ لیا ہوا تھا، بڑے بڑے جو صحابہ تھے صحابہ کو جمع کیا، ایک غریب کا گھر لکھتے، سامنے کہتے کہ بھائی اس گھر کی کون خدمت کرے گا، تو کوئی صحابی ہاتھ اٹھا دیتے، ان کا نام سامنے لکھ دیتے، فلاں گھر کی خدمت فلاں کے نام ہے۔ آج اس کام کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، آج اس کام کو ہم چھوڑتے بھی کیوں نہیں کہ ہم نے تو اپنے ماں باپ کو تک بوجھ ہم نے سمجھ لیا ہے، تو دوسروں کی خدمت کیا کریں۔ ایک گھر کے سامنے ایک صحابی کا نام، ایک گھر کے سامنے ایک صحابی کا نام۔ جب پورا معاملہ ختم ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پرچی کو لے کر دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی غیر موجودگی میں، وہ مسجد نبوی میں رکھا ہوا تھا، تو دیکھا ہر گھر کے سامنے ایک نام ہے، لیکن ایک گھر ایسا ہے جس کے سامنے کوئی نام نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے طے کر لیا یہاں تو کسی کے ذمے نہیں ہے، کسی کا نام نہیں ہے، میں یہ کام کر لیتا ہوں۔ تو صحابہ عزیز دوستو ایسے مخلص لوگ تھے، اخلاص والے تھے، دن میں کروں تو کسی کی نظر پڑے، ہو سکتا ہے کہ دل میں کچھ بات آ جائے اور وہ کام اللہ کے لیے نہ رہے۔ تہجد میں اٹھ جاتے، تہجد کی نماز پڑھ لیتے، اور فجر کی نماز سے پہلے وہ خدمت کا کام انجام دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے جو بیوہ ہے، اس کے گھر کا یہ پتہ ہے، لیکن خدمت کرنے والے کا نام نہیں ہے، چلو یہ بھی میں کر لیتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً دوسرے دن تہجد کی نماز پڑھ کر وہاں پہنچے، تو دستک دی، آواز دی، کہا کہ او ماں کہ آپ دروازہ کھول دیں، آپ تھوڑا پردہ کر لیں، میں خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آواز آئی خدمت کرنے کے لیے، ابھی تو تھوڑی دیر پہلے آ کر خدمت کر کے کوئی چلا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب، میں آیا تو اس سے پہلے بھی کوئی آ کر گیا، چلو دوسرے دن آؤں۔ تو دوسرے دن تھوڑا اور جلدی آئے تو اور آواز آئی، نہیں خدمت کرنے والے نے آ کر چلا گیا ہے۔ خدمت کیا ہے کہ گھر صاف کرنا، گھر میں پانی بھر کے رکھنا، اور جو اپنے بس میں ہو سکے تو اپنا ذاتی جان مال خرچ کر کے تھوڑا ان کے حوالے کرنا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ بھائی ایسا بھی کوئی اللہ کا بندہ ہے جو اتنا جلد آ کر خدمت کر کے جا رہا۔ تو انہوں نے دل میں ارادہ کیا کہ میں کسی جگہ آ کر چھپ جاؤں تاکہ دیکھ سکوں کہ وہ کون اللہ کا بندہ ہے۔ قربان جائیں عزیز دوستو، اسی لیے تو اللہ نے صحابہ کو آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا، اور اللہ کو ایسا انہوں نے خوش کیا کہ اللہ نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت اپنے محبوب کے ذریعے انہیں دلائی، بشارت۔ اور اللہ نے یہ قرآن میں اتار دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کا پیدا کرنے والا رب ان سے راضی ہے اور یہ ان سے اپنے رب سے راضی ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ تو تیسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے کسی جگہ چھپ کر، دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی چادر اوڑھا ہوا ہے، پیروں میں جوتا تک نہیں،
دھیمی دھیمی، اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے گھر ہوا کرتے تھے، تو ایسے قدم رکھ رہے ہیں کہ اس قدم رکھنے کی آہٹ تک سنائی نہیں دے رہی۔ تو جب انہوں نے پیچھا کیا، یہاں تک کہ پیچھے سے جا کر اس آدمی کو پکڑ کر کہنے لگے بھائی تو کون ہے؟ انہوں نے کہا بھائی تیرا کیا کام ہے، تو نے مجھے کیوں روکا ہے؟ کہا نہیں تو کون ہے، تیرا نام تو بتا، تیرا چہرہ تو بتا۔ قربان جائیں عزیز دوستو، وہ انبیاء کے بعد اس روح زمین میں جس کا سب سے بڑا مقام ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کہنے لگے کہ میں ابو بکر ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آئے، بڑا تعجب سے فرمایا ابو بکر کس حال میں تم آ رہے ہو، پیروں میں جوتے تک نہیں ہیں اور اتنی جلدی بھی آ رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں جوتے اس لیے نہیں پہنتا، میرے جوتوں کی آہٹ سے کسی کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ ایسے عظیم لوگ تھے عزیز دوستو، ہماری عبادتیں تک ہمیں جنت میں لے کے جانا ایسا نہیں لگتا۔ ان کے ایسے ایسے کام جو خدمت کے لین سے ہو یا تجارتی لین سے ہو یا معاملاتی لین سے ہو، یا انہوں نے جو اعمال کیے ہیں ان کا ایک ایک عمل بھی اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ جاتا۔ تو یہ خدمت عزیز دوستو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر آدمی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہے، اجنبی لوگوں کی خدمت پر اللہ نے کیا اجر رکھا ہے اس کے اجر کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اگر کوئی اپنے گھر والوں کی یعنی ماں باپ کی خدمت کرے گا تو اللہ انہیں کیا اجر دے گا یہ کون اندازہ لگا سکتا۔ یہ خدمت بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی نعمت۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ لوگوں میں اس وقت کہ ٹرین کے پلیٹ فارم پر اسٹیشن پر کھڑا اور ٹرین آ گئی ہے، ایک میرا قدم ٹرین میں ہے، ٹرین کے اس پہ ہے اور ایک پلیٹ فارم پر ہے، ایسے وقت میں بھی اگر آ کر مجھے کوئی سوال کریں احمد علی لاہوری پورے قرآن کا خلاصہ بتاؤ، میں اس تھوڑی دیر میں پورے قرآن کا خلاصہ بتا سکتا ہوں۔ پوچھا حضرت وہ کیسے؟ کہا تین چیزیں ہیں، ایک اپنے ہر عمل سے اللہ کو راضی کرنا، یعنی عبادت سے اللہ کو راضی کرنا، دوسرا نبی کی اطاعت سے نبی کو راضی کرنا، تیسرا مخلوق کی خدمت سے مخلوق کو راضی کرنا، کیونکہ مخلوق کی خدمت اتنی کرے کہ مخلوق اگر راضی ہے تو اللہ کی قسم اللہ بھی ضرور اسے راضی ہے۔ مخلوق کو یعنی مخلوق کے درمیان زندگی ایسے گزارنا کہ اللہ کی مخلوق ہمارے سے خوش ہے، یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں، ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا جس دن جنازہ اٹھا 100 گھرانے کی عورتیں روتی ہوئی آئی، 100 گھرانے کی عورت۔ کسی نے کسی عورت کو پکڑ کر پوچھا اتنا رو رہی کیا تمہارا باپ کا جنازہ ہے؟ کہا باپ کی بات کرتے ہو، یہ باپ نہیں باپ سے بڑھ کر ہے۔ کسی نے پوچھا کہیں بیٹا ہے؟ بیٹا نہیں بیٹے سے بڑھ کر، بھائی ہے بھائی سے بڑھ کر، شوہر ہے نہیں شوہر سے بڑھ کر۔ تحقیق کرنے سے پتا چلا 100 گھرانے حضرت کے اپنے ذاتی خرچ سے اور اپنی ذاتی کوشش کی وجہ سے 100 گھرانوں کا نظام حضرت چلاتے تھے، بیواؤں کے گھر، یتیموں کے گھر۔ عزیز دوستو مال یہ نعمت ہے، اس نعمت سے اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اور جس نعمت سے جو نعمت اللہ دیتا ہے وہ نعمت اس وقت تک ہمارے پاس رہتی ہے جب تک کہ اس نعمت سے اللہ کے بندوں کو نفع پہنچتا ہو، مخلوق کو نفع پہنچتے رہتا ہے۔ اور جس دن نفع پہنچنا ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہ نعمت اس سے اٹھا کر کسی اور کے حوالے کر دیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، چند آسمانی کتابیں نازل ہوئے،
آسمانی کتابوں کے ساتھ ساتھ چند صحیفے، چھوٹے چھوٹے صحیفے نازل ہوئے۔ پوچھا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا صحیفے نازل ہوئے، ان میں کیا لکھا تھا؟ تو فرمایا اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ نمرود، اس کے بارے میں اللہ نے یہ حکم بھیجا تھا، اے میرا خلیل اسے سناؤ کہ ہم نے اسے تخت پہ اس لیے نہیں بٹھایا کہ وہ عیش آرام کریں، ہم نے اس لیے بٹھایا کہ کوئی مظلوم کی آواز ہمارے تک نہ آئے، جب ہمارے تک آئے گی تو ہم تمہیں تخت پہ رہنے نہیں دیں گے۔ تو اس سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ جن کو اللہ نے طاقت دی ہو، تو یہ اللہ نے اس لیے دی ہے تاکہ کوئی مظلوم، کل رات کا واقعہ عزیز دوستو، ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے، ایک عورت برقع پہن کر اور اتنی عمر بھی اس کی نہیں ہے، آ کر کھڑی ہو گئی، روتے ہوئے کہہ رہی ہے مجھے اس وقت 2000 روپے انتہائی ضروری ہے، تم جو کہو گی میں کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے 2000 چاہیے۔ اس کی بات کا اندازہ وہ بتا رہے تھے، ہمارے اکرم بھائی بھی میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے سامنے یہ بات ہوئی۔ مطلب وہ عورت اپنی عزت کو بیچنے کے لیے بھی تیار ہے، بس 2000 کا انتظام ہو جائے۔ اب کتنے بیٹیاں ایسے نیلام ہو رہی ہوں گی، یہ اللہ ہی بہتر جانے۔ اور ہم نے تو اللہ معاف فرمائے، میرا گھر، میری بیوی، میرے بچے، ہم آرام ہیں تو جہان آرام ہے۔ نئے عزیز دوستو، زندگی چند دن کی ہے، چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، جنازہ اٹھے گا تو حدیث میں آتا ہے ہمارے خود مال کو اللہ جہنم کی آگ میں تپا کے ہمارے جسموں کو داغے گا، جسموں کو داغے گا۔ ایک روٹی ہے تو 4 ٹکڑے کریں، ایک ٹکڑا میرے لیے، میرے گھر کے لیے، 3 ٹکڑے اللہ کے بندوں میں تقسیم کریں۔ ہاں اللہ ضائع نہیں کرتا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ضائع نہیں کرتا، اللہ ایسا قبول کریں گے، ایسا قبول کریں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مالدار صحابی، آپ علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا اور اپنا خواب بیان کرے۔ انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، وحی کے مانند ہوتا ہے۔ تو نبی کہہ رہے ہیں کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ قیامت شروع ہو گئی، میں جنت کے دروازے پہ کھڑا تمہارا استقبال، تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے ابو بکر بھی آ کر ملا، عمر بھی آ کے ملا، عثمان بھی ملا، علی بھی ملا، فلاں ملا، فلاں ملا۔ عبد الرحمن میں تو ڈر گیا تھا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں خوف زدہ، میرا عبد الرحمن نظر نہیں آ رہا، میرا عبد الرحمن نظر نہیں آ رہا۔ بعد میں نے دیکھا تم چل کر نہیں، گھسیٹتے ہوئے آ رہے، گھسیٹتے ہوئے، پسینے سے شرابور ہو۔ میں نے خوابی میں پوچھا عبد الرحمن کہاں چلا گیا تھا؟ میں تو بڑا پریشان ہو گیا تھا، کہیں تو اپنے مال کے ذریعے ہلاک تو نہیں ہو گیا۔ تو اس وقت خواب میں تم نے مجھے یہ جواب دیا، اے اللہ کے محبوب مال زیادہ تھا، دنیا کا مالدار تھا، حساب دینے میں بہت لمبا وقت گزرا۔ تو یہ سننا تھا۔ حضرت عبد الرحمن کے آنکھوں میں آنسو جاری، کہا اللہ کے محبوب رات ہی اونٹوں کا قافلہ آیا ہے، آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ اللہ کے راستے میں قربان۔ کیا کر سکتا ہوں میں اس کے لیے تاکہ میں اس مال سے میرا اللہ راضی ہو؟ اللہ کے محبوب نے کہا جاؤ اپنے مال سے اللہ کو راضی کرو۔ سارا کا سارا مال لانے کے لیے کھڑے ہو گئے، سارا کا سارا، یہاں تک کہ اپنے مال سے ایسا راضی کیے۔ اللہ نے کہا کہ عبد الرحمن تو اللہ کے رسول نے یہ خوشخبری دی، یہ عبد الرحمن تو رحمان کا تاجر ہے، رحمان کا تاجر۔ عزیز دوستو، اللہ کو راضی کرنا یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے، چاہے جان سے ہو، چاہے مال سے ہو، چاہے صلاحیتیں سے ہو، کس عمل سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کا راضی ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو موت سے پہلے اللہ کو راضی کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ کو ناراض کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔